چند ہفتے قبل ذاتی کام سے ملک سے باہر جانے کا اتفاق ہوا۔ ذہن میں آیا کہ صاحب کو فون کرنا چاہیے۔ فون پر بتانے لگے کہ وہ اس وقت دبئی میں ہی ہیں۔ خیر، اب یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم دونوں اتفاق سے ایک شہر میں ہوں اور ملاقات نہ ہو۔ کہنے لگے کہ گھر نہ آؤ، کیونکہ جس جگہ ٹھہرے ہو وہاں سے آنے میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ نزدیک ہی ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے، وہاں مل لیتے ہیں۔ میں مقررہ وقت سے 5-10 منٹ تاخیر سے پہنچا۔ فون کیا تو بتانے لگے کہ ایک ملازم کو نیچے بھیجتا ہوں، اس کے ساتھ میرے پاس آ جانا۔ خیال تھا کہ وہ ہوٹل کی کافی شاپ میں بیٹھے ہوں گے، مگر انہوں نے تو اس قیمتی ترین ہوٹل میں 5-6 کمرے لے رکھے تھے۔ سمجھ نہیں پایا کہ گھر کے ہوتے ہوئے ہوٹل میں ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے۔ چہرے سے سوال پڑھ کر کہنے لگے، دبئی میں ہوٹل ذاتی حفاظت کے اعتبار سے بہترین ہے۔ میرے لیے ہوٹل کی انتظامیہ نے حد درجہ سنجیدہ حفاظتی آثار قائم کر رکھے ہیں۔ یہاں 2-2.5 ہفتے سے قیام پذیر ہوں۔ خیر، صاحب کی اکثر باتیں سمجھ میں نہ آنے والی ہوتی ہیں۔ ذہن میں سوال ابھرا کہ اتنی سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے یہ پوچھ ہی لیا۔ صاحب نے سگار منہ سے نکالا اور بولے، ڈاکٹر، میں حکومتیں بنواتا اور گراتا ہوں۔ میرے کرم فرما حد درجہ طاقتور لوگ ہیں، اسی طرح دشمن بھی تو ہے۔ دبئی میں ایک خاص سطح سے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ پوری دنیا کا کالا اور سفید دھن یہاں موجود ہے۔ بینک میں ڈالر بھر کر بینک میں جمع کرانے لے جاؤ، کوئی آپ سے سوال نہیں کرتا۔ مگر آپ یورپ چھوڑ کر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ صاحب ڈرائنگ روم سے اٹھے اور ساتھ والے کمرے میں چلے گئے۔ واپسی پر 2 چھوٹے چھوٹے ہرے رنگ کے سانپ ہاتھ میں تھے۔ بولے، ان کے کھانے کا وقت ہو چلا ہے، لہٰذا انہیں خوراک ملنی چاہیے۔ گھنٹی بجائی، ایک افریقی ملازم حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 2 مرتبان تھے جن میں چوہے تھے۔ صاحب نے مرتبان میں دونوں سانپ ڈالے۔ انہوں نے تیزی سے ایک ایک چوہا کھا لیا۔ ملازم نے سانپوں کو باہر نکالا، میز پر رکھا اور مرتبان لے کر واپس چلا گیا۔ یہ ایک حد درجہ کریہ قسم کا نظارہ تھا۔ دونوں سانپ ٹیبل پر اطمینان سے سو گئے۔ صاحب کہنے لگے، ڈاکٹر، سانپ کا پیٹ بھر جائے تو وہ سو جاتا ہے، شکار نہیں کرتا۔ مگر تمہارے ملک کی رولنگ کلاس تو سانپوں سے بھی بہت آگے ہے۔ ان کا پیٹ بھر جائے تب زیادہ دولت کرتے ہیں۔ ملک کو کھوکھلا کر چکے ہیں، اب ہڈیاں چبانے کے لیے لنگوٹ کس لی ہے۔ ادھر عوام اتنی سادہ لو ہے کہ اب بھی اسے اشرافیہ کو نجات دندہ سمجھتی ہے۔ یہ سب پروپیگنڈا کی کمال ہے۔ بہرحال مجھے کیا، میرا دندہ تو کمال چل رہا ہے، مگر آپ کا سارا کام تو لندن میں ہی ہے، پھر یہاں کیوں قیام پذیر ہیں؟ یوکرین جنگ کا نام سنا ہے؟ روس اس ملک کو کب کا کھا چکا ہوتا اگر امریکہ اور اس کے اتحادی جدید ترین اسلحہ اسے نہ فراہم کرتے۔ مگر آپ کا روس اور یوکرین کی جنگ سے کیا تعلق؟ وہ تو امریکہ اور یوکرین کی حکومتوں کے درمیان معاملہ ہے۔ صاحب نے سوال سنا انسنا کر دیا اور دونوں سانپ اٹھائے اور ساتھ والے کمرے میں چلے گئے۔ خالی ہاتھ واپس آ کر کہنے لگے کہ یہ دنیا صرف اور صرف پیسے کی ہے۔ امریکہ مخصوص اسلحہ ڈیلرز کے ذریعے یوکرین کو ہتھیار پہنچاتا ہے۔ یہ سارا کام انتہائی رازدارانہ طریقے سے ہوتا ہے۔ اسلحہ کے یہ تاجر مختلف حکومتوں سے اسلحہ خریدتے ہیں۔ امریکہ مختلف ذرائع کو استعمال کر کے سرمایہ فراہم کرتا ہے اور اسلحہ ڈیلرز کو ان سودوں میں بھاری کمیشن مل جاتا ہے۔ آج کل میں ایسے ہی اسلحے کے بین الاقوامی تاجروں کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ اس کاروبار سے ڈالر مجھ پر برس رہے ہیں اور یہ قانونی دولت ہے۔ ویسے پیسے کا قانونی یا غیر قانونی ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ تم اپنے ملک کی سناؤ، وہاں کیا حال ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ اب میں اس سوال کا کیا جواب دیتا؟ ملک کی مجموعی صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہے۔ سیاسی جماعتوں کی رقابتیں اب ذاتی دشمنی سے بھی اوپر جا رہی ہیں۔ لیکن صاحب اچانک کہنے لگے، یوکرین جنگ کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی بہت کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ امریکہ، مغربی یورپی ممالک اور خوشحال عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے ہیں۔ IMF، ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک قرضے دے رہے ہیں۔ چھوڑو، یہ خواص کی باتیں ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میرا ذہن یوکرین جنگ میں پھنسا ہوا ہے۔ چلو موضوع تبدیل کر رہتے ہیں۔ اپنے ملک کے حالات بتاؤ۔ ملکی حالات کے بعد کیا عرض کروں؟ بس گزارا ہو رہا ہے۔ ایک سیاسی پارٹی زیر عتاب ہے، کچھ جیل میں ہیں، کچھ مفرور ہیں، کچھ نے نئی پارٹیاں بنا لی ہیں اور کچھ سیاست سے ہی طائب ہو گئے ہیں۔ اس پارٹی کو بھلے کا انتخابی نشان بھی نہ مل سکا۔ اس پارٹی کے امیدوار الگ الگ انتخابی نشان کے ساتھ عام انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ صاحب غور سے بات سنتے رہے۔ جواب حیران کن تھا۔ جن معاملات کو تم دگرگو بتا رہے ہو وہ تو ٹھیک ہیں، سب کچھ قانونی ہے، ماورا آئین اور قانون تو کچھ نہیں ہو رہا۔
صاحب کا جواب کم سے کم میرے لیے حیران کن تھا۔ مجھے لگا صاحب نے شاید مجھ سے مذاق کیا ہے۔ صاحب سے جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے ایک بلند کہکا لگایا، بالکل اسی طرح کا کہکا ساتھ والے کمرے سے بھی بلند ہوا۔ حیران رہ گیا کہ یہ دوسرا کہکا کس نے لگایا۔ صاحب سے پوچھا کہ دوسرا کمرے میں کون ہے۔ صاحب نے بڑے آرام سے ایک آواز نکالی تو ملحقہ کمرے سے ایک بڑا افریقی گرے رنگ کا طوطا اڑ کر میز پر آ بیٹھا۔ ڈاکٹر، یہ کارٹر ہے، یہ ہر بات یاد رکھتا ہے۔ اگر میں کہوں تو یہ تمہیں اب تک ہونے والی تمام باتیں سنا سکتا ہے۔ اس کی ذہانت اور یادداشت دونوں مثالی ہیں۔ طوطے نے اب رٹ لگا دی۔ یوکرین جنگ، اسلحہ اور ڈالر۔ صاحب نے جانے کی اجازت نہ دی اور کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ پاکستان کے حالات بالکل ٹھیک ہیں، مگر صرف اور صرف امیر طبقے کے لیے۔ غریب پہلے بھی فارغ تھے اور آج بھی ہیں۔ میں بولا، مگر یہ الیکشن کیسے ہوں گے؟ ایک سیاسی جماعت کو عملاً توڑ دیا گیا ہے، کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ صاحب مسکرائے، سگار دانتوں سے کاٹا اور پھر سلگا کر گویا ہوئے، پاکستان جیسے ملکوں میں الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں اگر سیاسی جماعتیں اور قیادتیں کمزور اور موقع پرست ہو جائیں تو ریاستی ادارے طاقتور ہو جاتے ہیں۔ سیاستدان ان کی چاکری میں کامیابی ڈھونڈتے ہیں۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے، ان کا نہ کسی سابقہ الیکشن سے کسی قسم کا واسطہ تھا اور نہ آنے والے چناؤ میں ان کا کوئی حیثیت ہوگی۔ بس چند دن بلند و بانگ نعرے لگیں گے، اس کے بعد پھر لمبی خاموشی ہو جائے گی۔ یہ الیکشن کا پروسیس صرف ایک قانونی تقاضے سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ ابھی بتا دیتا ہوں کہ اگلا وزیر اعظم اور چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ کون ہوں گے۔ صاحب کی بات کا بالکل یقین نہیں آیا۔ اتنی دیر میں گڑے طوطا اڑا اور ساتھ والے کمرے میں جا کر بڑی محبت سے سام کو پکڑ کر لے آیا اور صاحب کے سامنے چھوڑ دیا۔ سام میز پر لیٹتے ہی دوبارہ سو گیا۔ ڈاکٹر، تم معاملات کو نہیں سمجھتے۔ صاحب نے مجھے 5 نام بتائے جو بقول اڑ کے عام انتخابات کے بعد وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ میں حیران ہوا کیونکہ 2 نام تو بالکل ہی نئے اور غیر معروف تھے۔ میں بولا، صاحب آپ کی معلومات غلط ہیں، یہ افراد تو کبھی اتنے اہم عہدوں پر نہیں آ سکتے۔ صاحب نے مسکرا کر کہا، اہم فیصلے اہم لوگوں تک ہی محدود ہوتے ہیں۔ بہرحال ان کے انکشافات پر کم سے کم مجھے یقین نہیں آیا۔ صاحب تو یہاں تک کہنے لگے، اگر یقین نہیں تو تمہارے براہ راست بات کرا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے انکار پر صاحب کہنے لگے کہ زمینی حقائق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو، آئیڈیلزم کی دنیا میں کوئی گنجائش نہیں۔ اجازت لے کر اٹھنے لگا تو سام جاگ گئے اور مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ افریقن گرے پیرٹ کہنے لگا، پاکستان، پاکستان اور پاکستان۔